انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، ورنہ خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ بے موت مر جاتے ہیں بے آواز رونے والے۔ آج خود کو اتنا تنہا محسوس کیا جیسے لوگ دفنا کے چھوڑ گئے ہوں۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی نہیں ٹھیک ہوتے۔ معافی اتنے ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے اس کا دل دکھایا ہو۔ چھوڑ دیا اب لوگوں کے پیچھے چلنا، جس کو جتنی عزت دی اس نے اتنا ہی گرا ہوا سمجھا۔ اگر پنسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کرو کہ ربڑ بن کر کسی کے غم مٹا دو۔ جو دل کے سچے ہوتے ہیں وہ اکثر تنہا ہوتے ہیں۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے رب اسی بات پہ آزماتا ہے۔ جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ مجھے اپنے کردار پر اتنا تو یقین ہے، کوئی مجھے چھوڑ تو سکتا ہے مگر بھلا نہیں سکتا۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، جو کسی کے بعد ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ زخم کھانا بڑی بات نہیں، زخم کھا کر مسکرانا بڑی بات ہے۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل دکھانا ہے، چاہے وہ مسلمان کا ہو یا کافر کا۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں، خاموش ہو جاتا ہے۔ زندگی میں ملتا تو بہت کچھ ہے، بس ہم حساب اسی کا رکھتے ہیں جو نہ مل سکے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہے۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہے، مگر یقین کیجئے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ خوبصورت زندگی کا راز دعا کی جائے، دعا دی جائے، دعا لی جائے۔ دھوپ کا تو بس نام ہی بدنام ہے، چلتے تو لوگ ایک دوسرے سے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ نہ سوچو اللہ تمہاری دعاؤں کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ شکر کرو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہارے نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ اللہ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ بھول جاؤ کہ تم کون ہو، بس یہ یاد رکھو کہ تمہارا رب کون ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ اچھا سوچے اور اچھا بولے، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عجیب ہے جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ جھوٹ اس لیے بھی بک جاتا ہے کیونکہ سچ کو خریدنے کی اوقات ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ زندگی میں جب کبھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خاطر اپنا کتنا دل دکھایا ہے۔ پہلے کے مسلمان اسلام کے مطابق زندگی گزارا کرتے تھے، اور آج کے مسلمان اپنی مرضی کے مطابق اسلام کو چلاتے ہیں۔ تمہارے نفس کی بہتری کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دور ہو جاؤ جو تمہیں دوسروں میں نہیں پسند۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ رشتے موتیوں جیسے ہوتے ہیں، اگر گر بھی جائے تو ذرا سا جھک کر اٹھا لینے چاہیے۔ کامیاب لوگ
اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ جب ٹانگیں کھینچنے والے اچانک ٹانگیں دبانے لگ جائے تو سمجھ جاؤ کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ زندگی برف کی مانند ہے، اس کو اچھے کاموں میں گزار دو، ورنہ یہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں، احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائے تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں۔ جن کے پاس دینے کے لیے محبت کے سوا نہیں ہوتا، ان کو جینے کے لیے درد کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، زندگی اسی لمحے بدل جاتی ہے جس میں آپ زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، اور بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں۔ جن کو جتنا قریب سے جانو گے اس سے اتنا ہی دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ رشتوں کی رسی تب کمزور ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ رشتے ضرورت کے ہو تو کبھی ساتھ نہیں دیتے، اور جذبات کے ہو تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ کوئی بڑا کام صرف وہ شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا کام کرنے پر راضی کر لے۔ اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو، جس دن وہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ بیٹیاں پھولوں کی طرح ہوتی ہے، اور یہ پھول آپ کے گھر کی زینت ہے۔ لوگ بیٹی سے کہتے ہیں کہ گھر کی عزت خراب مت کرنا، بیٹے سے کیوں نہیں کہتے کسی کے گھر کی عزت برباد مت کرنا۔ حوا کی بیٹی خود تماشا بنے تو مجال ہے کہ آدم کا بیٹا اس سے کھیلے۔ وہ تمہیں باہر سے سخت اور بدمزاج نظر آتے ہیں، اگر ان کے اندر جھانک لو نہ تو تمہیں ان پر ترس آ جائے گا۔ دھوکہ کھانے والوں کو تو سکون مل جاتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ اس سوکھی چھڑی سے بدتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے۔ برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہے، بس انسان کا ظرف آزمانا ہوتا ہے اللہ نے۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہے، مگر یقین کیجئے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہو، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسے زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اللہ کا ذکر مایوس دلوں کو روشنی بخشتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ قدر کرنے والوں کو قدر کرنے والے ہی ملے ہوں، ورنہ قدر کرنے والوں کو ہمیشہ بے قدر لوگ ہی ملے۔ بیٹی کا رشتہ کرنے کے فوراً بعد شادی مت کرو، پہلے لڑکے والوں میں یہ 3 چیزیں نہ دیکھ لو۔ پہلی چیز کہ لڑکے والے کنجوس تو نہیں، اور دوسری چیز کہ اس گھر میں عورت کی حکومت تو نہیں، اور تیسری چیز جو مال و دولت انہیں آپ کو دکھایا ہے وہ واقعی ان کا ہے یا آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی ہے۔